وکتبی، اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، اس وقت سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، کتنی نازل ہوئی ہیں نہیں معلوم۔ روایت میں آتا ہے بعض کی، کہا جاتا ہے کہ 104 کتابیں نازل ہوئی۔ تو جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے جن نبیوں پر، ان ساری کتابوں کو سچا ماننا کہ وہ اللہ کی کتاب ہیں، تھیں۔ وَرُسُلِی، اور ان کے تمام رسولوں پر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں، ان سارے نبیوں کو سچا ماننا کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ کتنے رسول آئے ہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ روایت میں 2-3 طرح کی روایت آتی ہیں، 1.25 لاکھ کی بھی آتی ہیں اور اس سے کم بھی آتی ہیں۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں، اور سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، کم و بیش 25 انبیاء اور رسول کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ آئے تو لاکھوں ہیں، کہا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے۔ تو جتنے انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے، ان انبیاء کو ان کے نام کے تعین کے ساتھ کہ یہ نبی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ہیں۔ ان سارے نبیوں کو سچا اور پکا ماننا، اللہ کا نبی اور رسول ماننا، اور جن کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ نہیں، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے جب بھی جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے نبی سچے اور پکے تھے اور اللہ کے نبی تھے، یہ ماننا۔ عمل دوسری چیز ہے۔ عمل تو اس نبی پر کیا جائے گا جس نبی کا وقت اور پیریڈ چل رہا ہے، اس کتاب پر عمل کیا جائے گا جس کتاب کا زمانہ، وقت اور پیریڈ چل رہا ہے۔ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، ساتھ میں ان سے پہلے جتنے نبی آ چکے ہیں ان سب پر ایمان لائیں کہ وہ سب اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ سب سچی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئیں گے اور جو کتابیں نازل ہوں گی ان سب پر ایمان لانا، ان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان لوگوں کو ان سب چیزوں کو ماننا ضروری ہوگا۔ اگر صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانیں اور صرف تورات کو مانیں اور اس سے پہلے جو نبی نہیں آئے ہیں اور جو رسول نہیں آئے ہیں ان کو نہ مانیں تو پھر وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ لیکن عمل سارے نبیوں پر اور سارے نبیوں کی کتابوں پر نہیں کریں گے۔ عمل کرنا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا جب تک کہ دوسرا نبی نہ آئے۔ اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ضروری ہے، ان کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے، اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ان کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، اور پھر اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئیں گے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، سچے پیغمبر تھے، اور ان پر جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کی سچی کتاب تھیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک ہی چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن کر آئے، تو اب اللہ کے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔
اور اللہ کے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم اس پر ایمان لانا، اس کو اللہ کا سچی کتاب ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں اور جتنی کتابیں آئی ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن عمل سارے نبیوں پر اور سارے نبیوں کی باتوں پر اور سارے نبیوں کی کتابوں پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو زمانہ اب ہمارا چل رہا ہے یہ خاتم النبیین سید الکونین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور دور چل رہا ہے اور قرآن کریم کا زمانہ چل رہا ہے۔ تو اب جو جتنے لوگ اب قیامت تک پیدا ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے مومن ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے اور ان پر جو قرآن کریم اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اس کو اللہ کی سچی کتاب مانے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، لیکن عمل تو جس نبی کا اور جس کتاب کا پیریڈ چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، اس پر عمل ہوگا۔ مثال کے طور پر دنیا میں تقریباً 100 سے زیادہ حکومتیں ہیں۔ انڈیا کی الگ حکومت ہے، پاکستان کی الگ حکومت ہے، امریکہ کی الگ حکومت ہے، کینیڈا کی حکومت ہے، سعودی کی حکومت ہے، چائنا کی حکومت ہے، سب کی حکومتیں ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں کہ ساری حکومتیں ہیں اور سب کے پاس اپنے اپنے قانون ہیں، رول ہیں، ضابطے ہیں، سب کے اور سب سچ ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ بھائی وہ بھی حکومت ہے، ان کی بھی حکومت ہے، ان کی بھی حکومت ہے، حقیقت میں حکومت ہے اور سب کے پاس اپنے اپنے لا ہیں، لیکن عمل ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون پر عمل کریں گے، اس ملک کے قانون کو ماننا ہے۔ اب کہیں بھائی امریکہ کا قانون وہ قانون نہیں ہے، سعودی کا قانون وہ قانون نہیں ہے، یا چائنا کا قانون نہیں ہے، اسے کیوں نہیں مانے؟ قانون ہے، وہ بھی قانون ہے، لیکن عمل اور اس قانون کو ہم فالو اس قانون کو کریں گے جس قانون کے انڈر میں ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء اور رسول سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے کہ سارے نبی اللہ کے سچے نبی تھے اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی وہ ساری اللہ کی سچی کتاب تھی، لیکن عمل اس کتاب پر اور اس نبی کی باتوں پر ہوگا جس نبی کا زمانہ اور پیریڈ چل رہا ہے۔ اور یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور قرآن کریم کا زمانہ چل رہا ہے۔ تو ان قرآن کریم پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس وقت اس زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں نجات کے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانے اور ساتھ ساتھ سارے نبی کو۔ اب سب کو اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، ان کی کتابوں پر عمل کرتا ہے، لیکن اللہ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہا اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہا ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہوگی۔